تطيل السجود فهل أنت تشكو هموما كثيرة؟ فقلت له أصدقائي كثير وأدعو لهم دائما. میں نے وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم عنوان پر چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دوران گفتگو جتنی مرتبہ میری زبان پر آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا تو آپ سب محبت سے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ آقا صلی والسلام پر درود پڑھتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اور اللہ رب الجلال اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی گفتگو کا آغاز ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں جو جملے 12 ربیع الاول بروز سوموار کم و بیش دوپہر کے وقت میری اور آپ کی اماں طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے تھے. اماں عائشہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر اللہ کی ذات عالی کے سوا کسی نے باقی نہیں رہنا. اگر اللہ کے علاوہ کسی نے باقی رہنا ہوتا تو کم از کم جو اللہ کے حبیب بن کے آئے تھے کہ والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں سجا کے آئے تھے تو کم از کم حضور کا تو وصال نہ ہوتا. حضور تو دنیا فانی کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان نہ بنتے. لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی کو چھوڑ کے دار عتبہ کو آباد کر دیا ہے. اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا عارضی ہے، قلیل ہے، چند روزہ ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا. اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے. باقی رہنے والا کون؟ موج میں کہو اللہ. اللہ کا نام لیتے ہوئے نہ شرماؤ، بلند آواز سے کہو اللہ. قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ میاں میں قرآن پڑھتا ہوں، دعا دیتا ہوں، خدائے جو تیرے نام موج میں لے اسے دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. توجہ میری طرف. 63 سال عمر ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 29 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سر درد اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہوا. میرے آقا جی زوجہ محترمہ کی باری تھی، گھر میں تشریف لائے. ام المؤمنین جب خدمت کے لیے قریب آئیں میرے آقا نے ٹھنڈی سانس بھری. فرمایا ذرا حساب کر کے آج بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ بتایا گیا آقا اتنے دن بعد. دوسرے دن دوسری زوجہ محترمہ کے گھر میرے سرکار تشریف لائے. پھر وہی جملے ارشاد فرمائے ذرا حساب کر کے آج بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ بتایا گیا آقا اتنے دن بعد. ازواج مطہرات منشا رسول سمجھ گئیں. بالاتفاق سب نے مل کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ساری بیویاں ازواج مطہرات اپنی اپنی باری بخوشی اور رضا معاف کر دیتی ہیں. آقا آپ جتنے دن چاہیں سیدہ عائشہ کے گھر قیام فرما لیں. ادھر اماں عائشہ کو اطلاع دی گئی عائشہ تیری باری تو نہیں آئی لیکن میرے سرکار تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں پہلے تو میں خوش ہوئی کہ آج میرے آقا میرے گھر رونق افروز ہو رہے ہیں، لیکن میں حیران اور پریشان رہ گئی جب دروازے پہ جا کے میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا بیماری کی شدت کی وجہ سے اس قدر علیل کمزور ضعیف ہو چکے ہیں
کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لگائے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بستر سجایا ہوا تھا کہ آتے ہی آقا آرام فرما ہو گئے۔ حسب ثابت میں نے ایک دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما۔ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی میرے حضور بیمار ہوتے تھے میں یہ دعا پڑھتی، ہتھیلیوں پہ دم کرتی، آقا کے جسم اثر پہ ملا کرتی تھی، اللہ میرے حضور کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ آج اسی کیفیت کے مطابق میں نے دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، میں سرکار کے جسم اثر پہ مسلنے لگی تھی کہ اچانک آقا نے میرے ہاتھوں کو دور کیا اور فرمایا عائشہ میں الوداع ہونے والا ہوں، چند دنوں کا تیرے ہاں مہمان ہوں، ان قریب اسی ربیع الاول میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں میرے زاروں کا دارہ سو رواں ہو گئے، میں سمجھ گئی کہ ربیع الاول ہم پر قیامت بن کے آ رہا ہے۔ جو دن گزرتے گئے آپ کی عشق آپ کی طبیعت بڑھتی گئی۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات ظہر کی نماز کے بعد میرے آقا نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، حمد و صلوات کے بعد میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ صحابہ میری امت کو بتانا کہ سجدے کے لائق تنہا تنہا اللہ ہے۔ اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کر دی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اپنے صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے، وہ مزاروں پہ سجدے کرتے تھے۔ عورت اپنے خامد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی غلام اپنے مولا آقا سردار سربراہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ میری امت کو بتانا کہ سجدے کے لائق تنہا تنہا اللہ ہے۔ سجدے کے لائق موج میں بولو، اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ، مبارک رات ہے، فرشتے اللہ کی رحمت لے کے اتر رہے ہیں، بلند آواز سے کہو اللہ، قل ادعوا اللہ بدعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ بدعوا الرحمن، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات عصر کی نماز مغرب کی نماز میرے آقا نے مصلی پہ خود پڑھائی۔ بعد نماز مغرب میرے آقا عائشہ کے حجرہ میں تشریف لائے، بس لیٹے ہی تھے، اللہ تیری حکمت میں میں قربان کہ میرے آقا پر ایک مرتبہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بڑی لمبی دیر میرے آقا غشی کی کیفیت میں مبتلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا، آدھی رات ہونے کو ہے، میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا عائشہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے یا نہیں؟ ام عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ہوگی؟ آپ تشریف لے جائیں گے تو جماعت ہوگی، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں، آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں تاکہ فرحت ملے۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات بعد نماز مغرب میرے آقا
پتھر کے ٹب میں جلوہ گر ہوئے، 3 مشکل پانی منگوایا گیا، پتھر کا ٹب لایا گیا، میرے آقا پتھر کے ٹب میں جلوہ گر ہوئے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں ایک ہاتھ میں نے حضور کی پشت دھر پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے میری اماں نے پانی بہانا شروع کیا، یکے بعد دیگرے 3 مشکل پانی بہا چکی تھی، قدر سکون ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ 2 صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی لینے آ گئے۔ اللہ تیری حکمت میں قربان کہ ابھی آقا 2 قدم ہی چلے تھے کہ ایک مرتبہ پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، بڑی لمبی دیر میرے آقا غشی کی کیفیت میں مبتلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھی رات ہونے کو ہے، آپ نے آنکھیں کھولی، پھر وہی جملے ارشاد فرمائے، عائشہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے یا نہ؟ ام عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کیسے ہوگی، آپ تشریف لے جائیں گے تو جماعت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سکت باقی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لگتا ہے میں مصلی پہ جا کے نماز نہیں پڑھا سکوں گا، میں تو نہیں جا سکوں گا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو مصلی پہ آ جائے، اللہ کی نماز کی مزید تاخیر نہ کرے۔ ام عائشہ رو پڑی، فرمایا یا رسول اللہ انہو لرقیق القلب، میرا ابا نرم دل ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا جب آپ کا مصلی خالی دیکھے گا۔ آقا آپ عمر سے کہہ دیجئے، عمر ذرا کبھی ہے، بہادر ہے، حوصلے اس کے زیادہ بلند ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے بعد میرے مصلی کا وارث عمر نہیں ہے، میرے بعد میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہے، میری امت کا امام ابو بکر ہے، میری امت کا رہبر و رہنما ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے کہو مصلی پہ آ جائے، اللہ کی نماز کی مزید تاخیر نہ کرے۔ یہ فیصلہ سنانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہے۔ 8 ربیع الاول بروز جمعرات عشاء کی نماز جناب صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی۔ توجہ میری طرف، 9 ربیع الاول جمعہ 5 نمازیں، 10 ربیع الاول ہفتہ 5 نمازیں، 11 ربیع الاول بروز اتوار 5 نمازیں، 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کی نماز جناب صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی۔ 34 شمالی کے غیور سنیو، اپنے قلب و جگر پہ نوٹ کرو کہ حیات طیبہ میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائیں۔ 12 ربیع الاول صبح کی نماز کے بعد ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آج 13 دن سے بخار کی شدت کی وجہ سے میرے آقا کی جبین اطہر پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا، میں روئی ٹھنڈے پانی میں بھگو کے نچوڑ کے اپنے حضور کا پسینہ صاف کرتے، پھر پسینہ آ جاتا، پھر صاف کرتے۔ عالم یہ تھا کہ اس منظر کے اندر اس کیفیت میں میرے آقا بیماری کی شدت کی وجہ سے کبھی دائیں طرف کروٹ بدل لیتے، کبھی ذکر اذکار کرتے ہوئے بائیں طرف کروٹ لے لیتے، کبھی قدمین شریفین دراز فرما لیتے، کبھی قدمین شریفین سمیٹ لیتے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں یہ کیفیت، یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے پوچھا آقا یہ کیفیت کیوں؟ میرے آقا نے نظروں میں نظریں ملائی، فرمایا عائشہ الا ان للموت سکرات، عائشہ میری امت کو بتا دینا غافل نہ رہے، غافل نہ رہے، موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کی نماز میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے، ام عائشہ رو پڑی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے کیوں مشکل، آپ کے لیے یہ امتحان کیوں؟ میرے آقا نے نظروں میں نظریں ملائی، پورے اعتماد لہجے سے فرمایا عائشہ میں الوداع ہونے والا ہوں، ان قریب آج 12 ربیع الاول میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں۔ فاتح عائشہ آج 12 ربیع الاول فراق کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، وصال و انتقال کا دن ہے۔ عائشہ میں نے آج
اپنے اللہ سے یہ دعا کر دی ہے، اللہ آج تو جتنی آزمائش اپنے حبیب پر ڈالنا چاہے ڈال دے، لیکن میرے ان آخری لمحات کا صدقہ اللہ میری امت کے مومنین و مومنات کی موت کو آسان فرما دینا۔ وقت ہوتا میں تفصیل سے بات کرتا، آپ کو سمجھاتا یہ ساری حقیقت، مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا بارہ ربیع الاول کو یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ جملے سنتے ہی اما عائشہ سمجھ گئی کہ آج آقا ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اسی کیفیت کے اندر میرے آقا نے اپنے گھر کی چار دیواری میں نظر دوڑائی، نظریں پڑی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پر، اشارہ کیا بیٹی قریب آ۔ حضرت فاطمہ قریب آئیں، ابا حضور کے منہ مبارک کے قریب کان کر دیا۔ میرے آقا نے دھیمی دھیمی آواز میں فرمایا، فاطمہ جب تو سنے پھر ابا حضور کی روح پرواز ہو گئی، پھر ابا حضور کا وصال و انتقال ہو گیا، بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا، وعدہ نہ کرنا، اولاد والو قلب و جگر پہ نوٹ کرو۔ یہ جملے سنتے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رو پڑی۔ میرے آقا نے پھر اشارہ کر کے فرمایا، فاطمہ بیٹی قریب آ، سن اللہ نے مجھے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تو فاطمہ جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ گھر میں یہ عالم ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ حضور کو شفا عطا فرما دے۔ کب وہ لمحات آئیں گے جب حضور مسکراتے جلوہ گر ہوں گے، منبر و مصلی کو رونق بخشیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، اتنے میں ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی، جلال میں کھڑی ہوگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگی کون ہے ہمارے دروازے پر جس نے اتنی زور زور سے کنڈا بجایا، جس کو یہ خبر نہیں کہ میرے ابا حضور کس کیفیت میں مبتلا ہیں، میرے ابا کے آرام میں خلل کس نے دیا، اتنی زور سے دروازے پہ کنڈا کس نے بجایا۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ بیٹی بیٹھ جا، تجھے کیا خبر دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ فاطمہ ملک الموت عزرائیل فرشتہ روح قبض کرنے جب بھی آتا ہے کسی سے اجازت نہیں مانگتا، رخصت نہیں مانگتا فاطمہ، لیکن تیرے ابا حضور کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ لاکھوں فرشتوں کو لے کے جناب عزرائیل ہمارے دروازے پہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یا سبحان اللہ ایک دو سبحان اللہ 20 منٹ ہو کے میں بول رہا ہوں پر تسی نہیں بول رہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو ستے پئے ہو؟ اگر سو رہے ہو تو میں 10 میں بس کر چھوڑ دوں۔ جاگ رہے ہو؟ توجہ میری طرف۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کیفیت کے اندر صحابہ کرام بے قرار ہو گئے۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ یار جاؤ حضور کی خیریت دریافت کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر منہ میں مسواک لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی نظریں میرے بھائی کے منہ والے مسواک پہ جم چکی ہیں۔ میں اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے فوراً مسواک منگایا، پیش کیا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ مسواک تو موجود ہے لیکن چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، لطیف و ملائم کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دہن میں چبایا، مسواک قابل استعمال کیا، مسواک قابل استعمال کر کے جو مسواک آگے کر کے پیالے سے مسواک کو دھونا چاہ رہی تھی کہ 12 ربیع الاول بروز سوموار میرے آقا نے اس بے قراری کے عالم میں فرمایا عائشہ مسواک دھونا نہیں ہے، تیرے منہ کا استعمال شدہ مسواک میں اللہ کا رسول اپنے منہ مبارک میں استعمال کر کے امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ منقوہ بیوی کا جھوٹا لے لینا بھی سرکار کی سنت ہے۔ میرے آقا نے مسواک قابل استعمال کیا، دندان پاک 12 لمحے اور مجلہ شفاف ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر چند کلمات اور کہے، پھر میرے آقا نے اچانک زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ مکمل ہوا اما عائشہ فرماتی ہیں آقا کا دایاں ہاتھ لرز گیا،
انگلی مبارک لڑکھڑا گئی. آتا آتا ایک لمحہ سینے پر سجدہ کیا. پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ خود بخود سیدھے فرما لیے. پھر قدمین شریفین دراز فرما لیے. اما عائشہ فرماتی ہیں اس حال میں کہ آقا کا سر اقدس میری گود میں تھا. جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھ پہ اتنا روب پڑا کہ بولنے کی شکل نہ رہی, طاقت نہ رہی. میں نے اشارہ کر کے فرمایا فاطمہ بیٹی آ دیکھ, لگتا ہے کہ تیرے ابا حضور تو ہم سے جدا ہو گئے, ہمیں داغ مفارقت دے گے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگی او سورج, جو صدمہ آج ابا کی جدائی کا میرے اوپر پڑا ہے, اگر تیرے اوپر پڑ جاتا تو بھی بے نور تاریک سیاہ کالا ہو جاتا. پھر پہاڑوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ او پہاڑوں, جو صدمہ ابا حضور کی جدائی کا آج فاطمہ کے دل پہ پڑا ہے, اگر تمہارے اوپر پڑ جاتا تو تم بھی بے نور تاریک سیاہ کالے ہو جاتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب مسجد نبی میں پہنچی, جہاں سینکڑوں صحابہ کرام بیٹھے دعائیں کر رہے تھے, اللہ کب وہ لمحات آئیں گے جب سرکار مسکراتے مسجد نبی میں جلوہ گر ہوں گے, منبروں میں محراب کو رونق بخشیں گے. صحابہ کرام کو جب یہ خبر ملی تو جو کھڑے تھے وہ دیواروں سے چمٹ کے بے سہارا یتیموں طرح رونے لگے. جو لیٹے تھے اٹھنے کی شکل نہ رہی, طاقت نہ رہی. حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا پہلوان قابو میں نہ رہا, تلوار نے آپ سے نکالی, لہرا کے کہنے لگا کوئی نہ کہے میرے حضور کا وصال ہو گیا, میرے حضور کا انتقال ہو گیا. موسیٰ کلیم کی طرح گئے ہوں گے, واپس آئیں گے. جس نے کہا کہ میرے حضور کا انتقال ہو گیا, میں عمر یہ جملہ گوارا نہیں کروں گا, تلوار چلاؤں گا, سر قلم کر دوں گا. 12 ربیع الاول بروز سوموار مسجد نبوی قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھے. جب یہی خبر اطراف میں پھیلی, ایک دیہاتی صحابی ہل چلا رہے تھے. کسی بتانے والے نے جا کر بتایا کہ وہ تو اپنے کام میں لگا پڑا ہے, تمہیں خبر نہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا, حضور کا انتقال ہو گیا. حضور نے دنیا فانی کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن گئے. اس صحابی نے جب یہ جملے سنے, ادھر میری طرف, اس نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں میں دبائیں اور رخ آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگا اللہ اللہ. آنکھیں تھی تو محمد رسول اللہ کے دیدار کے لیے تھی, آنکھیں تھی تو حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تھی. اللہ اگر واقعی تیرے حضور کا انتقال ہو گیا, حضور دنیا فانی کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن گئے, اللہ پھر میری ان آنکھوں کی بینائی ختم کر دے. میں حضور کا جمال نہ دیکھوں تو دنیا کی کوئی شے دیکھنا نہیں چاہتا. ظہر کی اذان کے لیے حضرت بلال کی منت کی گئی. بلال دیوانہ لیٹ گیا مسجد نبی میں, رو کے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کرو, میں بلال اذان مکمل نہیں کر سکوں گا, کیونکہ جب میں پہلے اذان پڑھا کرتا تھا میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے, میں اشارہ کر کے یوں کہا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آج منبر خالی, محراب خالی, مجھے معاف کرو میں اذان مکمل نہیں کر سکوں گا. اس کے المناک کیفیت میں اللہ نے خصوصی طور پر امت کی رہنمائی کے لیے حوصلہ بخشا جناب صدیق اکبر کو. صدیق اکبر ہوتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے. دوسری سیڑھی جہاں حضور قدمین شریف رکھا کرتے تھے, سرکار کے قدموں والی جگہ بیٹھ کر صدیق اکبر نے جملے پڑھے من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. پھر صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.